ترقی تو پورے ملک میں ہو رہی ہے لیکن سندھ میں دکھائی نہیں دے رہی. تو جناب اس حوالے سے گورننس نام کی کوئی چیز نہیں, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ جناب ایک کراچی تجاوزات کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے سخت ریمارکس دیے گئے ہیں. بالکل جی, کل ہم نے دیکھا کہ کل کراچی سپریم کورٹ رجسٹری میں جو اسپیسیفکلی کراچی کے معاملے کے حوالے سے سماعت ہوئی, اس میں کیا کیا سٹیٹمنٹ سامنے آئی. کراچی تجاوزات کیس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جو سخت ریمارکس ہیں, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ نالے صاف نہیں کرتے, صوبہ کیسے چلائیں گے, اور بدقسمتی سے یہاں کوئی لندن, کوئی دبئی, کوئی کینیڈا سے حکمرانی کرتا ہے. کیا یہ ہوتا ہے پارلیمانی نظام حکومت, ایسی ہوتی ہے حکمرانی. چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ جھنڈے لہراتے ہوئے شہر میں داخل ہونے والے افراد کیا کسی کو نظر نہیں آتے. یہ بیسکلی ان افراد کی بات کی جا رہی ہے جو کراچی میں انٹر بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ کافی زیادہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں. اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو افراد تھے یہ 15-20 تھانوں کے حدود سے گزر کر تو آئے ہوں گے نا, ابھی وہاں رکے ہیں, کل یہاں بھی آ سکتے ہیں, which is a genuine concern. Obviously that is a concern. اور سپریم کورٹ نے کراچی میں کشمیر روڈ سے تجاوزات کے فوری خاتمے اور کھیل کے میدان بحال کرنے کا حکم بھی دیا ہے. KDA کلب, اسکواش کورٹ, سوئمنگ پول اور دیگر تعمیرات گرانے کی ہدایت کی ہے. سپریم کورٹ نے پویلین اینڈ کلب اور الادین پارک سے متصل شاپنگ سینٹر بھی فوری ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے. بالکل جی, ساتھ میں عدالت نے گجر اور رنگی نالے پر آپریشن روکنے کی درخواست مسترد کر دی ہے, جبکہ متاثرین کے معاوضے کی استدعا بھی رد کر دی ہے. وزیر اطلاعات سندھ ناصر شاہ کا یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس نہایت قابل احترام ہے, کراچی پر فوکس کرتے ہیں, بہتری آئے گی. کیا کہنا تھا, آپ کو سنواتے ہیں. جسٹس صاحب کا بڑا اظہار ہوں کہ وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کراچی پہ, سے کافی بہتری آئی. پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کہیں باہر سے بیٹھ کر کوئی یہاں پہ حکمرانی کر رہا ہے, میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے لنڈن سے تو یہ بات سنی جاتی تھی کہ وہاں سے کراچی کو کنٹرول کیا جاتا ہے, اب تو الحمدللہ وہ بھی نہیں ہو رہا. جہاں فیملیز رہتی ہوں اور کئی سالوں سے وہ رہ رہے ہوں, تو ان کو اگر ڈیمولیشن ہو یا کوئی اس طرح کی اینٹی انکروچمنٹ موو ہو, تو ان کو جب تک کہیں سیٹل نہ کیا جائے اس میں تھوڑا سا پسو پیش ہوتا ہے. ادروائز جو بھی چیف جسٹس صاحب کے احکامات ہیں ان پر من و ان جو ہے ہم عمل کرتے ہیں. اور جناب اسی پر بات کرنے کے لیے فاروق سمیع اس وقت جوائن کر رہے ہیں ہمیں. فاروق سمیع, بتائیے گا کہ یہ کیس تو چل رہا ہے اور جناب تو کوئی ہلچل ولچل کوئی محسوس ہوئی آپ کو اس عدالتی ریمارکس کے بعد جو کہ سخت ترین سامنے آئے ہیں؟ اچھا جی, فاروق سمیع آتے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. اور جناب یہ کہ ہوا کے دوش پہ کبھی کبھار ایسے رابطے اور ایسے کنیکشنز جو ہیں وہ کسی رکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل جی, لیکن بڑا جینوئن کنسرن ہے کراچی کا. اسپیسیفکلی کل جو آیا ہے کہ جو گجر نالا اور رنگی نالا ہے, ایک تو اس کی چوڑائی پر کام ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب پچھلے سال کراچی میں برسات ہوئی, جس طریقے سے برسات ہوئی, اس کی وجہ سے ایک تو نالوں پہ تجاوزات ہم دیکھتے ہیں, اس کے بعد بلاکیج جہاں پر علیحدہ ہوتی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی پانا, یہ نالا جو بنایا جاتا ہے کہ جو برسات کا پانی ہے یہ نکلے, یہ آبادیوں میں گھس جاتا ہے, پھر وہی آبادیاں شکایت بھی کرتی ہیں. ایسا ہی ہے اور آبادیاں شکایت کرتی ہیں اور obviously concerns ہوتے ہیں. فاروق سمیع ہمیں فائنلی جوائن کر چکے ہیں. فاروق ذرا بتائیے گا کہ یہ کیس تو چل رہا ہے, سخت ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں, کوئی ہلچل آپ کو محسوس ہوئی, کوئی انتظامیہ حرکت میں آئی اب تک؟ اچھا, میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس کیس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ, سابق ناظم کراچی تھے نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ, ان کی جانب سے یہ درخواست اس وقت داخل کی گئی تھی جب وہ حیات تھے اور اب ان کا انتقال ہو چکا ہے. تاہم اگر ہم یہ بات کریں عدالتی فیصلوں کی, تو عدالتی فیصلے دیے جاتے ہیں, اس پہ عمل درآمد کچھ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد عدالت ایک دوسرا احکام نامہ جاری کرتی ہے, توہین عدالت بھی کرتی ہے, اور اس کے بعد زبردستی جسے کہتے ہیں کام کروانا, وہ کروایا جاتا ہے. اب تھوڑی دیر پہلے میں ناصر حسین شاہ کا کلپ بھی دیکھ رہا تھا جو آپ نے مجھے سنوایا, تو اس میں کہا گیا کہ کراچی پہ فوکس ہے. ایسا نہیں ہے, جو یہ تجاوزات کا کیس چل رہا ہے اس میں پورے سندھ کی بات ہو رہی ہے. گزشتہ روز سماعت کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ جیکب آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بااثر لوگوں کی جانب سے اسکولوں کی مختص زمین جو ہے وہ خرید لی گئی ہے, جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ پورے سندھ کا یہی حال ہے. پورے سندھ میں اسکولوں کی جگہ پہ کہیں گدھے گھوڑے بندے ہیں اور کہیں جو ہے وہاں پہ ہوٹل چل رہے ہیں چائے کے. اوور آل پوری جو سندھ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں سندھ حکومت کے حوالے سے, کہ جب بھی یہاں پر سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں بینچ بیٹھتا ہے لارجر, اور خود زیادہ تر جو ہے چیف جسٹس گلزار احمد اس کی سربراہی کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوتا ہے کارکردگی کا سندھ حکومت کی. گزشتہ روز ایک بہت اہم ریمارکس دیے چیف جسٹس آف پاکستان نے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پورے ملک میں ترقی ہو رہی ہے, صرف صوبہ سندھ ہے جو پیچھے کی جانب جا رہا ہے.
کراچی میں تجاوزات کے حوالے سے بات کریں تو اس بات پہ بھی سوال اٹھایا کہ ایس بی سی اے نے آخر ایسی لیز دی کیوں جو کہ غیر قانونی تھی، جو کہ چائنا کٹنگ تھی. اور گزشتہ روز جب گجر نالہ اور اورنگی نالے کے حوالے سے یہاں پہ متاثرین آئے تھے، ان کی درخواست آئی تھی، تو عدالت نے سماعت کے بعد یہ کہا تھا کہ اگر ہم اس کی اسکروٹنی کرائیں گے تو وہ ساری غیر قانونی نکلیں گی اور وہ چائنا کٹنگ نکلیں گی. کل 36,000 سے زائد چائنا کٹنگ کے ان پلاٹس کے حوالے سے بھی بات آئی جو کہ ماضی کی حکومتوں میں سندھ کی جو کہ مشترکہ حکومت تھی ایم کیو ایم کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس کے دوران یہ الزام لگتا رہا کہ وہ چائنا کٹنگ ہوئی اور اس کے شواہد بھی سامنے آئے اور بہت سے رفائی پلاٹس جو ہیں وہ بعد میں ڈیمولش کیے گئے، بہت سے پارکس خالی کرائے گئے اور یہی یہ درخواست بھی تھی. اگر ہم بات کریں کشمیر روڈ کی، اگر ہم بات کریں کڈنی ہل پارک کی، اگر ہم بات کریں پویلین اینڈ کلب کی، اگر ہم بات کریں شاپنگ سینٹرز کی جو کہ رفائی پلاٹس تھے، جو کہ لیز ان کی کمرشل نہیں تھی، ان کے اوپر بنائے گئے تھے، ان کو ڈیمولش کرنے کا کہا گیا ہے. کل لارجر بینچ کی جانب سے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے کہ ساری جو سہولیات ہیں وہ اشرافیہ کے لیے ہیں، عام بچے کہاں کھیلیں گے. چیف جسٹس نے اپنا دور یاد کرتے ہوئے بولا کہ وہ بھی جو ہے وہ ان گراؤنڈز میں کھیلا کرتے تھے کیونکہ وہ کراچی کے رہائشی ہیں، تو ان گراؤنڈز میں کھیل کے بڑے ہوئے ہیں، اس وقت تو کوئی پیسے نہیں لگتے تھے. گلزار احمد کیونکہ خود ان کا تعلق کراچی سے تھا، وہ کراچی کے مسئلے مسائل زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. آج سے 20 سال کا جو پہلے کا کراچی تھا اور اس سے پہلے کا جو کراچی تھا، وہ اب ہم وہ کراچی سمہاؤ نہیں دیکھتے. سو کیا کل جو کراچی سپریم کورٹ رجسٹری میں جو سماعت ہوئی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر چیزوں پہ کام نہیں ہوتا تو پھر طلب کیا جائے گا بڑے بڑے جو صوبائی عہدیدار ہیں ان کو؟ دیکھیے اگر میں آپ کو بات کروں طلب کیا جائے گا نہیں، طلب کیے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. جیکوباد میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس پہ اسکولوں پہ قبضے کے حوالے سے اس پہ ایم پی اے کو طلب کیا ہے، اسلم اوبڑو کو جو وہاں کے ایم پی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو جیکوباد کے کمشنر ہیں اور اسسٹنٹ کمشنر ہیں اور جو دیگر متعلقہ ادارے ہیں ان کو، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر ہیں اعجاز زاکرانی، ان کو بھی طلب کیا گیا ہے کہ جب وہ آئیں گے وہ بتائیں گے کہ جیکوباد کے جو اسکولوں کی مختص زمین ہے وہ کیسے بااثر لوگوں نے خریدی اور اس پہ کیسے کمرشل کام ہو رہا ہے. اسی طرح جو دیگر جگہیں ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح کے معاملے ہوں گے. جو سعید غنی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں میں شمار ہونے لگا ہے اب ان کا، اور سندھ کی سیاست میں ان کا خاصا رول ہے، وہ پہلے ہی اپنے ایک بیان کے باعث توہین عدالت کی ان کو نوٹس ہو چکے ہیں. تو یہ جو اب سلسلہ ہے یہ دوسرا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اب عمل درآمد سپریم کورٹ نے کروانے کا سلسلہ شروع کیا ہے. اور یہ صرف جسٹس گلزار احمد، ہم جو ماضی کی پریکٹس ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ فاروق سمیع، تھینک یو ویری مچ. آپ سب ہمیں تمام تر ڈیٹیلز سے آگاہ کر رہے تھے اور ظاہر ہے کہ کراچی کا مسئلہ ہو، سندھ کا مسئلہ ہو، اگر ہم بات کریں کہ ترقیاتی کاموں کی تو یہاں پر دکھائی نہیں دیتے، آن پیپرز دکھائی دیتے ہیں، لیکن اگر ہم آن گراؤنڈ جا کے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ماس ٹرانزٹ سسٹم ہو، سیوریج کا نظام ہو، بجلی کا نظام ہو، سبھی جو ہے وہ. اور آج اسپیسیفکلی آپ کو پتہ ہے سندھ کا بجٹ بھی پیش کیا جائے گا اور بات کی جا رہی تھی کہ سندھ کے بجٹ میں ترقیاتی جو بجٹ ہے وہ علیحدہ سے ہے، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، ٹرانسپورٹیشن کے سسٹم کو بہتر کیا جائے گا. تو مجھے گرین لائن کا ترقیاتی بجٹ کے سے بہتر ہے جائیں گی کہ اس کا نام ہونا چاہیے ریپیئر بجٹ، کیونکہ ترقیاتی کام تو بعد میں ہوں گے، پہلے ریپیئر ورک ہو جائے تبھی کافی حال بہتر ہو جائے سندھ کا اور کراچی کا. اس کے علاوہ دیکھیں اربن فارسٹنگ جس کی ہم بات کریں، اگر ہم کراچی کا اربن فارسٹ دیکھ لیتا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اربن فارسٹ نہیں ہے، وہ بکرا منڈی کے اس کے حالات ہی کچھ ایسے کہ اس حوالے سے سوالات اٹھنے لگے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کراچی کے جو صدر رکن ہیں سندھ اسمبلی خرم شیر زمان، ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کچھ ماہ پہلے لیاری ایکسپریس وے کے قریب اربن فارسٹ بنانے کا دعویٰ کیا تھا جو کہ اب بکرا منڈی میں تبدیل ہو گیا. بالکل. اور خرم شیر زمان مزید یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری عید الاضحیٰ پر مال بنانے کی تیاری کر رہے ہیں. لیاری ندی کے اطراف میں کھڑا ہوں کچھ مہینوں پہلے فوریج اناؤنس کیا تھا. بلاول زرداری نے چیف منسٹر مراد علی شاہ کے ساتھ مل کر یہاں پہ کہا تھا 26 کلومیٹر لمبا اربن فارسٹ بنائیں گے جو دنیا کا سب سے لمبا اربن فارسٹ ہوگا. بلاول زرداری کا اربن فارسٹ اس وقت بکرا پیڑھی کے اندر تبدیل ہو گیا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ کس طریقے سے گائیں، بکرے، یہ آنے والی جو عید ہے یہ عید کی تیاری کی جا رہی ہے اور مال بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے. ساری جگہ ٹھیکے پہ دے دی گئی ہے. کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کچی آبادی بھی بن جائے گی. سارا مال کا کام ہے. اور اس وقت اربن فارسٹ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہ جانتے ہیں ہم اپنے نمائندے چاند نواب سے. جی چاند نواب. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں لیاری ایکسپریس وے کے ساتھ. یہ ندی ہے جہاں سندھ حکومت نے اربن فارسٹ کے نام پر پودے لگائے تھے. لاکھوں پودے یہاں لگائے گئے لیکن عدم توجہ کی وجہ سے پودے جل گئے، کچرا کنڈیاں بن گئی.
जानवर यहाँ बांध दिए गए, कुत्तों की आमाजगाह बन गई है। अगर मेरा कैमरामैन शाहिद वीरानी इस तरफ दिखा सके, ये देखें नीम के दरख्त लगे थे, लेकिन ये जिस वक्त लगाए गए थे वो इतने ही हैं, कद इनका नहीं बढ़ा है। कचरा कुंडी बना दी गई है, डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है। यहाँ पे माली भी रखे गए होंगे, उनकी तनख्वाहें भी दी जा रही होंगी, लेकिन अफसोस के पौधे तो लगाए गए लेकिन इनकी देखभाल नहीं की गई। अगर ये पौधे बड़े हो जाते तो मौसमी असरात पर भी फर्क पड़ता, शहरों में बारिश भी होती। यही हाल शाह फैसल कॉलोनी में भी पौधे लगाए गए थे। अफसोस होता है कि सिंध हुकूमत ने लाखों रुपए इन पौधे लगाने पे खर्च कर दिए गए, शामियाने लगाए गए थे, मेहमान गिरामी आए थे, इफ्तिदा हुआ था, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई। अगर इन पर तवज्जो दी जाती, बर वक्त पानी दिया जाता, इनको तो यहाँ ये जो बारिशें होनी थी वो हो सकती थी, क्योंकि मौसमी असरात से इन पौधों पे बड़ा फर्क पड़ता। आज से 25-30 साल पहले कराची शहर में जगह जगह नीम के दरख्त, बरगद के दरख्त लगे हुए थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी गर्मी होती थी, बादल हो जाते थे और बाराने रहमत बरस पड़ती थी। लेकिन कई सालों से तवज्जो नहीं दी गई इन पौधे लगाने के लिए, जिसकी वजह से कराची का मौसम जो है रोज बद तब्दील होता जा रहा है। अगर पौधे लगाए जाएं और उन पर तवज्जो दी जाए तो कोई वजह नहीं कि शहर में मौसम अच्छा हो जाएगा और गर्मी की शिद्दत में भी कमी आएगी। जी, बात बिल्कुल सही किया आपने, लेकिन अल्लाह करे इस बात पे अमल दरामद भी हो जाए कि अर्बन फॉरेस्टिंग पे काम किया जाए, पौधे लगाए जाए, दरख्त लगाए जाए, ताकि कराची में जो दर्जा हरारत हम दिन ब दिन देखते हैं कि इतना बढ़ता चला जा रहा है। पिछले साल और उससे पिछले साल हीट वेव से तो बहुत सारे लोग भी मरे हैं। और जाहिर है कि ये देखना होगा कि क्या अर्बन फॉरेस्टिंग इस चीज का सोल्यूशन है या फिर बकरा मंडी लगाने से ज्यादा फायदा होगा। आगे अखबारी ना बकरा इदारी है तो इसलिए छोटी सी ब्रेक लेते हैं।